مشاہد حسین سید صاحب کو میں پھر خوش آمدید کہتا ہوں. مشاہد صاحب آپ کو بھی مبارک ہو ڈاکٹر صاحب, اٹس اے پلیجر, اور پوری قوم کو مبارک ہو. اور خاص یہ ہم سیلیبریٹ کر چکے ہیں لاسٹ ویک. اچھا مشاہد, لیکن اس کے بعد جو کچھ سامنے آیا درمیان میں, وزیر اعظم مودی نکل نہیں رہے. وہ کہاں پہ چلے گئے ہیں؟ مطلب چپ کا روزہ ہے, غائب ہو گئے ہیں, تحلیل ہو گئے ہیں, بخارات بن کے اڑ گئے ہیں گرمی میں. مطلب کیا ہوا ہے مودی کے ہفتہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, ہفتہ بہت بھاری رہا. وہ کہتے ہیں ویک از اے لانگ ٹائم ان پالیٹکس. ان جیو پالیٹکس اٹس اے ویری لانگ ٹائم. کیوں میں کہہ رہا ہوں لانگ ٹائم؟ ایک ہیٹرک آف شکست ہوئی ہے مودی کی اور ہندوستان کی. ہیٹرک. نمبر 1 فوجی شکست پاکستان سے, ٹھیک ہے, اور بڑی ڈیسائسو ہے. آج میں سن رہا تھا وہ یشونت سنہا صاحب جو بی جے پی کے سابق وزیر خارجہ تھے, انہوں نے کہا کہ پاکستان بنا ڈیسائسو وکٹری انڈین ٹیلی ویژن پر. پھر ایک ہمسایہ, چھوٹا ہمسایہ, جو بڑا ہمسایہ ہے عوامی جمہوریہ چین, انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہندوستان کا جو ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے اروناچل پردیش, جس کو وہ پہلے ساؤتھ تبت کہتے تھے, جنوبی تبت, اس کا نام انہوں نے باضابطہ اپنے میپس میں چینج کر دیا ہے زنگنان, کہ یہ چین کا حصہ ہے جو فی الوقت ہندوستان نے قبضہ کیا ہے. اور اس میں 27 مقامات ہیں, پہاڑ ہیں, دریا ہیں, چیئرمین ماؤ کا جو, ہاں بالکل, وہ چائنیز کے نام دے دیے کہ یہ ہمارا حصہ ہے. تو ٹھیک ہے نا, تو ایک تو وہ کلیئر ہو گیا, ساڈا حصہ پورا کلیئر ہو گیا کہ وہ مطلب اب یہ ڈسپیوٹ چلے گا. اور چائنا کا ریڈ لائن از ٹیریٹوریل انٹیگریٹی. اور مجھے خوشی ہے پاکستان از دا فرسٹ کنٹری جس نے چائنا کے موقف کی تائید کر دی ہے ہم نے, کہ چائنا کی سالمیت, چائنا کی ٹیریٹوری. اور تیسرا جناب آپ کے ہمارے دوست جو ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ, اس نے تو پھر وہ میاں داد والا چھکا مار دیا نا. اس نے جو کہا کہ پاکستانیز آر بریلینٹ پیپل, دیو گاٹ انکریڈیبل پروڈکٹس. اور اس نے تو ہر جگہ جا کے, اور اس نے برابری کا مقام دیا پاکستان اور ہندوستان کو, اور تعریف پاکستانیوں کی پاکستان کی, اور پھر کشمیر ایشو بھی زندہ کیا. اور سب سے بڑی جو کہتے ہیں کاری ضرب لگائی, اس نے ٹم کک کو بلایا, چیف ایگزیکٹو آفیسر آف ایپل. اتنی بڑی. میں کہا تم کیا کر رہے ہو ٹم, تم انڈیا میں انویسٹ کر رہے ہو, انہوں تو جا رہے ہو, چھوڑو اس کو, کم ٹو یو ایس, کہ انڈیا میں انویسٹمنٹ نہ کرو تم. اگر یہ اس نے امریکن پریزیڈنٹ ٹاپ سی ای او کو کہہ رہا ہے کہ انویسٹمنٹ ہندوستان میں نہ کرو, اس نے کہا ان کے ٹیرفس ہیں, یہ ہے وہ ہے مسئلہ. مجھے ایسے جب اس نے یہ بات کی نا کہ آئی فون, تو مجھے ڈر یہ لگ رہا تھا کہ وہ یہ نہ کہے کہ اب انڈیا گئے تو آئی ہٹا دوں گا, میں خالی فون رکھ دوں گا, میں آئی ہٹا دوں گا کہ دوبارہ وہاں گئے. تو یہ دیکھیں, یہ متواتر اس ایک سے لے کے دوسری تیسری, دس از اے شاک, اٹس اے بلو. نہیں اچھا میں اور لوگوں نے, میں پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے پاکستان کی بات کی اتنی تعریف, اور تعریف ایک دفعہ نہیں کی, 2 دفعہ نہیں کی, 3 دفعہ 4 دفعہ, تو کہتے ہیں پیپل ور اسپیچلیس, دے ور شاکڈ. مجھے یہ بتائیں, یہ کوئی چھنے کاکے تو نہیں ہے نا؟ یہ 2014 سے, یعنی 2014 اوباما دور سے, جی, ایک حکومت 2014 سے 2025 میں وہی وزیر خارجہ, یا تو نا تبدیل ہوتا, پاکستان میں جیسے ہوتا ہے گورنمنٹ تبدیل ہو جاتی ہیں, امیت شاہ, راجناتھ سنگھ, جے شنکر, یہی 4 کا ٹولہ, وہی چہرے جو ہیں, ہاں بڑے گینگ آف 4, گینگ آف 5, چہروں سے لگتا ہے کہ وہ بغض ہے, بڑا نفرت ہے پاکستان کی. تو یہ یعنی ساری دنیا کو تقریباً گھوم پھر کے کوئی دنیا کا چپا تو نہیں چھوڑا ہوگا جے شنکر نے. جب ایک کرائسس آتا ہے تو اسرائیل بھی, یعنی ادھر سے نتنیاہو بھی بیان نہیں دیتا, اس کو جب پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ڈرون فارغ ہو گئے. تو یہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مودی اسی طرح سے اندر بند, مطلب پردے میں چھپا رہے گا, مودی یا باہر نکلے گا بندہ؟ یہ جو ہوتے ہیں نا, جو انتہا پسند لوگ, میں پھر کہتا ہوں بولیز. بولی کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ تکبر کے ساتھ میرا سائز بڑا ہے, یا میرے پاس شاید اسلحہ زیادہ ہے, یا پیسہ زیادہ ہے, میں اس تکبر میں آ کے, اس ذہن میں آ کے میں دباؤ ڈال دوں گا. جب وہ فیل ہوتا ہے نا, تو وہ بیسکلی تو کاورڈ ہے, بزدل ہے, وہ کلیپس کر جاتا ہے. مجھے یاد ہے 1998, وہ بھی پاکستان کا فائنسٹ آتا ہے, نیوکلیئر ٹیسٹ. میاں صاحب پرائم منسٹر تھے, میں وزیر اطلاعات تھا, اینڈ آئی واز دا چیف اسپوکس مین. تو
جب انہوں نے انڈیا نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیا تو انڈین کا ایٹیچیوڈ فوراً چینج ہو گیا پاکستان کی طرف سے. بلکہ اڈوانی نے تو بیان دے دیا تھا 19 مئی کو غالباً کہ the geostrategic environment has changed and Pakistan should review its Kashmir policy. یعنی کہ انڈیا کی نیوکلیئر بومب کو اس نے پاکستان کے کشمیر پالیسی کہا کہ تم ختم کرو. اتنا تکبر آ گیا. تو فیصلہ تو ہم نے کر لیا تھا. میاں صاحب نے 16 مئی کو پہلے سے سب سے پہلے تو میں نے یہ مشورہ دیا تھا اور کہا کہ یس, تو 16 مئی کو انہوں نے دونوں سائنٹسٹ کو بلا لیا, ڈاکٹر اشفاق, سمر مبارک بند اور ریکیو خان وغیرہ. انہوں نے کہا کہ تیاری کر لو. انہوں نے کہا ہمیں 10 دن چاہیے. 16 مئی کو گو ہیڈ چلا گیا تھا, تو 12 دن لگے. تو میں نے اپنے ٹیم کو کہا ہوا تھا, میں نے ISI کو بھی کہا, اپنی ہائی کمیشن کو بھی کہا کہ آپ مانیٹر کریں جب ہم کریں گے دھماکے, ان کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے. بڑا وہ تھے جوش و جذبے میں 11 مئی کے بعد. 28 مئی کو جب ہم نے کیا نا, ڈاکٹر صاحب دے جسٹ آلموسٹ کلیپس, پارلیمنٹ سیشن سسپینڈڈ, کمیٹی میٹنگ کھول گئی, منہ گر گئے ان کے, فیسز ٹرن یلو, پیل, کہ ہوا کیا, شوک. تو آئی واز سرپرائز کہ میں کہا اتنا ری ایکشن ہمارے بم بنانے کے بعد. جب واجپئی صاحب پاکستان آئے تو ان کا ایک ایڈوائزر تھا, وہ میرا اچھا دوست بھی تھا. میں نے پوچھا, میں کہا تمہیں کیا ہوا تھا, اس کا ری ایکشن دیکھو. اس نے کہا کہ ہمارا خیال تھا کہ پاکستانیز آر بلفنگ, ان کے پاس بم نہیں ہے. یا دوسرا ہمارا ویو تھا کہ پاکستان امریکہ کے آشیرواد کے بغیر یہ ٹیسٹ نہیں کر سکتے. تو ان کی جو اسیسمنٹ ہے نا پاکستان کے بارے میں, مودی کی بھی میسو مس کیلکولیشن ہوئی ہے, یہ ان کے ذہن میں ہے. دس ہندوتوا کراؤڈ جو ہے, میں تھوڑا سا مجھے ایک بات جو میں بالکل نہیں سمجھ پا رہا ایک بات کو, اور یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کو پتہ نہ چلے کہ بنگلہ دیش میں یہ ہو رہا ہے. مطلب دیکھیں نا, کوئی پورا بنگلہ دیش, حسینہ واجد کا بنگلہ دیش تو جو ان کا انٹیلیجنس سروسز کا تاریخ آگے نہیں بڑھ سکتی اگر مس کیلکولیشن نہ ہو. نہیں, ان کو افغانستان ان کا پورا ٹھکانہ بیٹھا ہوا بنا. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو دو ایگزامپل دیتا ہوں. ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. جولائی 1978 ایرانی انقلاب سے 6 ماہ پہلے CIA نے رپورٹ دی کارٹر کو کہ ایران از نائدر ان اے ریولوشنری نور ان اے پری ریولوشنری سچویشن. کچھ نہیں ہونے والا, شاہ قائم رہے گا. یہ جولائی, اور 50,000 امریکن تھے ایران میں اس وقت. CIA کا سب سے بڑا اڈا, موساڈ کا سب سے بڑا اڈا, اور کہہ رہے ہیں کہ ایران میں کچھ ایسی کوئی بات نہیں, کچھ چند ملا ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. سیکنڈ ورلڈ وار, ہٹلر نے کامیابی سے پورا یورپ کانکر کر لیا. غلطی کیا کی ہے, سوویت یونین جون 41 میں حملہ کیا, آپریشن باربروسا, اور اس نے کہا نہیں میں نے اسٹالن گراڈ جانا ہے, کیونکہ اسٹالن گراڈ اسٹالن کے نام پر ہے, اس کی بےزتی کرنی ہے. حالانکہ اس کا فوجی اہمیت نہیں تھی. لینن گراڈ کو لینا ہے. لینن گراڈ اس لیے کہ وہ سمبل ہے, لینن فاؤنڈر تھا سوویت اسٹیٹ کا, وہاں پھنس گیا. دیٹ واز یہ مس کیلکولیشن نہ ہو ڈاکٹر صاحب تو تاریخ آگے کیسے موو کریں گے. نہیں اچھا, اب یہ نہیں پتا کہ جی دوکلام سے چائنا نے جانا ہے نہیں جانا. چائنا ادھر بیٹھا رہا اور آ گیا, اور یہ مودی صاحب جھولا جھول رہے تھے, آپ کو پتا نا جھولا باغوں میں جھولے. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ نہ افغانستان پہ, پھر کوارڈ کہیں ختم ہو گیا, مر گیا, ڈوب گیا. وہ تو جاپان نے بات ہی نہیں کی کہ بھائی جاپان کو کوارڈ ہے. وہ تو امریکہ نے خود جو سینٹر پیس تھا سو کالڈ انڈو پیسیفک کا ہندوستان, اس کو خود ہی فارغ کر دیا. پاکستان کی تعریف کا مطلب ہے یو آر آؤٹ آف دا ایکویشن. ان کو تو بنیادی ایشو تو پاکستان تھا نا. میں ہمیشہ کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب, چائنا ہیوملیٹ کر رہا ہے ٹرمپ. چائنا ایک بہانہ ہے, پاکستان ایکچوئل نشانہ ہے ہندوستان کا. بی ویری کلیئر آن دیٹ. تو وہ تو انہوں نے فارغ کر دیا ہے, پبلکلی کر رہا ہے, کیونکہ وہ مودی کے بارے, مودی وہ بندہ ہے جیسے سب سے پہلے کہا تھا کہ اب کی بار وہ سرکار آئے گی 400 نہیں, اور نہیں اس کے بارے میں بھی کہا تھا نا کہ ٹرمپ کو سپورٹ کیا تھا الیکشن, سپورٹ کیا تھا. اس کے بعد پنڈت دعائیں مانگ رہے تھے, لیکن اس کے بعد جب وہ ہارا الیکشن یا الیکشن جیسے بھی ہوا تو اس نے جا کے بائیڈن کے پاس پہنچ گیا. ٹرمپ نے جو لوگوں نے بائیڈن کا ساتھ دیا نا اس کو معاف نہیں کیا. وی ور نیور ان دی گڈ بکس آف بائیڈن. نیتن یاہو کو کیوں پیچھے پڑا ہوا ہے, اس نے ٹویٹ کیا کی تھی جیفری سیکس نے, آپ کو یاد ہے, بڑی اسٹرانگ ٹویٹ تھی کہ نیتن یاہو از اے ڈیپ ڈارک سن آف اے بچ, اینڈ اس نے ریپیٹ کیا تھا. اور اب بھی اس نے کہا کہ یہ وائلنٹ ٹھگز ہیں اسرائیلیز. ہی ریڈ دا ورڈ وائلنٹ ٹھگز. یہ لینگویج ٹرمپ استعمال کر رہا ہے. وہ اس کی بات میں نکلتی, انہوں نے کہا تم لے کے میرے دشمن سے مل گئے تھے بائیڈن سے,
اور تم نے ان کو مبارکباد جا کے دی جھوٹے جعلی الیکشن کی, وہ تو اس نے معاف نہیں کیا. مجھے اب یہ بتائیں, میں پھر اس سوال پہ دوبارہ آتا ہوں, مودی, یہ مودی ہے یا انڈیا ہے؟ دیکھیں جی, اب کچھ دیر تک 10 سال میں تو انفارچونیٹلی مودی ریپرزینٹ دا اگلی فیس آف انڈیا. اگلی فیس اس لیے میں کہہ رہا ہوں, سوری ٹو یوز دس ورڈ, ان کی ذات کے لیے بات نہیں کر رہا, اگلی سے میری مراد ہندوتوا ہے, اگلی سے میری مراد نفرت کی سیاست ہے, ہیٹرڈ ہے, اور جو جینوسائیڈ ہے, چاہے کشمیریوں کا ہو یا مسلمانوں کا ہو یا مسیح برادری کا ہو یا سکھوں کا ہو, جو خالصتان تحریک ہے. تو اس حوالے سے یہ جو ہے وہ اگلی فیز تھا. تو ان کی نوجوان نسل نے یہی دیکھ کے اسکولوں میں بچوں نے اور جو جوان ہوئے اسی نفرت میں ارندھوتی رائے نے کیا لکھا تھا نیو یارک ٹائمز میں, ان ٹوڈیز انڈیا RSS از دا اسٹیٹ. RSS ریاست ہے, سینٹر آف گریوٹی ہندوتوا تھا. پہلے سینٹر آف گریوٹی انڈیا کا کیا تھا؟ نیرووین سیکولرزم, انکلوسیو, جو بھی تھا نام نہاد ہی کہی, لیکن چلو دکھاوا کے کم سے کم وہ بات تو کرتے تھے. اب سینٹر آف گریوٹی از ہندوتوا, وہ ایک بالکل جو ہے نا ایکسکلوژن آف ایوری ایلس. یہ جو دن روز ایک نئی خبر آتی ہے اور نئی تفصیل آتی ہے, یہ ابھی تک ڈینائل موڈ میں ہے کہ پاکستان نے ان کو پوری طرح پھینٹا مارا ہے؟ نہیں, ڈینائل موڈ میں نہیں ہے, ان کو سب پتہ ہے, سب پتہ ہے. ان کے لوگوں کو اب پتہ چل رہا ہے, لوگوں کو نہیں پتا تھا. اچھا, لوگوں کو بیوقوف بنایا, جھوٹ بولا, میڈیا کو سمجھ آ گئی ہے. وہ کیا رو رہا تھا ارناب گوسوامی, وہ رونا دھونا اتنا, وہ امریکہ کو گالیاں دے رہے ہیں, وہ ایکچولی فرانس کو گالیاں دے رہے ہیں, ہمیں وہ نہیں دیا, انہوں نے کوڈ نہیں دیا, ان وقت پہ کوڈ نہیں دیا رافیل والوں نے, اور یہ نہیں دیا. اصل میں غصہ تو پاکستان سے ہے نا, وہ کہتے ہیں ڈگیا کھوتی تو غصہ کا معیار تھے. مجھے آپ سے یہ بات بتائیں, تو بھارت اب 1.4 بلین لوگوں کا ملک ہے, اور وہ ایک مطلب ہیڈ لیس چکن, مطلب اس میں وہ چکن نیک پہ بھی آؤں گا, یہ تو ہیڈ لیس چکن ہے نا. مطلب کیسے, مطلب اس کی نمائندگی کون کر رہا ہے اس وقت؟ ڈاکٹر صاحب, جب میں نے کہا تھا کہ یہ 1962 کے بعد انڈیا کی سب سے بڑی فوجی, سفارتی, سیاسی, میڈیا شکست ہوئی ہے. آپ کو یاد ہے 62 کی جنگ میں چائنا کے خلاف نہرو کی جو ہوئی تھی, اینڈ دیٹ واز دا بگننگ آف دی اینڈ آف نہرو. نہرو کا جو سارا امیج خراب ہو گیا. نہرو نے منتیں کیا کینیڈی سے کہ مجھے اسلحہ بھیجو, نان الائنمنٹ, جس کے لیے پاکستان کو ہمیشہ وہ گالی دیتے تھے کہ پاکستان تو امریکہ کا پٹھو ہے, اسلحہ لے رہے ہیں امریکہ سے. وہی کام ہندوستان نے کیا, لیٹر لکھا اس نے, وہ جو لیٹر ہے اکتوبر 62 والا پڑھنے والا ہے, منتوں کا کہ ہمیں بچائیں بیسکلی. اور پھر دھوکہ دیا پاکستان کو بھی, کشمیر ٹاکس شروع کرائے بھٹو, سوارن سنگھ, اور وہ کشمیر پہ وعدہ خلافی کی. اس کے بعد نہرو نیور ریکورڈ, اور مئی 64 میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. پولیٹیکلی تو ڈیتھ اس دن ہو گئی تھی جب چائنا سے جنگ ہارا تھا. مودی کا بھی یہ ہوا ہے, پولیٹیکلی مودی کی ڈیتھ ہو چکی ہے. اٹس دا بگننگ آف دی اینڈ آف دا مودی ایرا. میں نہیں کہتا کہ اس کے بعد کون آئے گا, وہ جو ایک بندہ ہے یوگی آدتیہ ناتھ, اس کا نام آ رہا ہے, لیکن جو مودی کا سارا بنا ہوا تھا, یہ پورا بنایا ہوا کہ لبادہ اوڑا ہوا تھا, شائننگ انڈیا, رائزنگ انڈیا. اس کو ہندوتوا میں کیسے لیتے ہیں جنگ ہارنے کو؟ مطلب بہت ایک خوفناک, ان کو زیادہ تکلیف ہے کہ پاکستانیوں سے ہارے ہیں, مسلمانوں سے ہارے ہیں. ان کو وہ یاد اب آ رہا ہے سومناتھ, ان کو یاد نہیں, ان کے ذہن میں یہ ہے ہندوتوا. وہ تو وہ مانتے نہیں بھی, 1000 سال نہیں, وہ تو 8000 سال کی کیوں بات کرتے ہیں, بیکاز ان کے ذہن میں وہی ہے نا. سو دیٹ از دا تھنگ. ویسے بائی دا وے سومناتھ کی یہ 1000 اینیورسری بھی ہے صاحب. تو وہ خیر دا پوائنٹ ہے, کام کمپلیٹ کر کے نہیں آیا تھا میں. واٹ آئی ایم سیئنگ, یہ ان کے اٹس ان دیئر ڈی این اے. جیسے کروسیڈز جو ہیں کرسچینٹی کے ڈی این اے میں رہے ہیں کئی 100 سال. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب خلافت عثمانیہ ختم ہوا تو 1920 میں جو جنرل گرو گیا فرانس کا ادھر ڈماسکس, اس نے کیا کہا, پہلا کام کیا کیا, اس نے کہا میں صلاح الدین ایوبی کی قبر جانا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہ وہ آپ نے فتح ختم ہو گیا خلافت عثمانی, فرینچ جنرل تھا. میں نے کہا, اس نے کیا اناؤنس کیا, او سیلاڈین وی ہیو کم بیک, اے صلاح الدین ایوبی ہم واپس آ گئے ہیں. 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا تھا یروشلم. تو اس کے بعد 1187 ان کو وہ یاد تھا, 800 سال, مطلب وہ بھولے نہیں. تاریخ جو ہے نا ڈاکٹر صاحب, یہ ہم کہتے ہیں نا پیوٹن دیکھیں نا, کریمیا, یہ سارے نہیں, ان کا یہ ہمارا حصہ ہے.
اٹ از پارٹ آف دیٹ تھنگ. سو جو ہم کہتے ہیں تاریخ نے کوئی ایسی بات نہیں بھول جائیں آگے چلو جی مٹی پاؤ, ہسٹری کو مٹی نہیں پا سکتے آپ, اور ہسٹری کا جو تعلق ہے آپ کے دل و دماغ سے ہوتا ہے. اب آئے آپ ذرا پاکستان کی ہم بات کریں نا. یہ آپ نے پچھلی گفتگو ہماری ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ آپ کو توقع نہیں تھی کہ اس طرح سے پاکستان ایگزیکٹلی مطلب ٹو دیٹ ایکسٹینٹ جائے گا. اب جو اس کی تفصیلیں آتی جا رہی سامنے دنیا بھر کے میڈیا میں اور ہر جگہ کہ جی ان کے مطلب ہے کہ انہوں نے کراچی بھی فتح کر لیا تھا, بندر گئے بھی, ادھر شاید ہمارے اسٹوڈیو میں بھی. اچھا یہاں کے پڑوس میں ایک جگہ ہے وہاں سے انہوں نے ریڈیشن ایٹامک ریڈیشن نکال دیا, پتہ نہیں کیا خدا. اچھا وہ خواہش تو ہے ان کی, لیکن نہیں مقصد ہے کہ وہ ساری باتیں. تو مجھے اب یہ بتائیں کہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے پاکستان آرمی سے, آرمی چیف سے, کہ وہ اس وقت دو تین چیزیں تھیں. کیا ہوا ہے جو جے شنکر نے کہا کہ ہم نے پہلے کہا کہ جی ہم تھوڑا سا کریں گے اور آپ اس کے بعد بس رک جائیے. میرے خیال میں ان کے ذہن میں ابھی تک بنیادی جو تصور تھا پلوامہ تھا. پلوامہ میں ہمارا جو ملٹری ہائی کمانڈ تھا وہ کمزور تھا, وہ خوف زدہ تھا. ناٹ ایوری باڈی, اور ایئر چیف بڑا مجاہد انور خان نے کمال کر دیا, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ تھا کہ تجارت آلو پیاز تجارت کی بات کریں, مودی جی کو دعوت دیں, مودی جی سے بات کریں, کرکٹ بھی کھیلیں, سب کریں, سب کچھ کریں. وہ اپیزمنٹ کی پالیسی تھی بیسکلی, اور اس کی بنیاد ایک خوف بھی تھا. ٹھیک ہے, اور ساتھ کہتے تھے کہ ان کی اپیزمنٹ کریں, اسرائیل کو تسلیم کریں, سارا ایک پیکج تھا. اور وہ دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب, جنگیں جو ہوتی ہیں وہ جیتی اور ہاری جاتے ہیں زمین سے پہلے ذہن میں, فیئر. اب قائد اعظم ہیڈ نو آرمی, ہی ہیڈ نو ایٹم بوم, ہی ہیڈ نو اسٹیبلشمنٹ, لیکن وہ ذہن میں کلیئر تھا کہ آئی ول ون, کہ دا ورڈ امپاسبل از ناٹ ان مائی ڈکشنری, یہ ممکن ہی پاسبل ہے. اور فیلئر, دا ورڈ فیلئر میری ڈکشنری میں, ناکامی تو ہے ہی نہیں میری ڈکشنری میں. اب بدر کو دیکھیں نا, 313,000 بالکل, اور وہ جو کشتیاں جلائیں گی طارق بن زیاد اور سارا کچھ, تو دیٹ از دا مائنڈ میں ہوتا ہے سارا. تو وہ جو اس وقت آپ کی, اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو پلیس آن ریکارڈ دا کریڈٹ وچ شوڈ گو